دیکھیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی مرتبہ آئے حرا کے غار سے، تاریخ نگار میں ان کو لکھا ہے کہ ظاہر ان کو ایک نیا تجربہ ہوا، جبرائیل امین ان کو نظر آئے، وہی ان کے اوپر آئی، ان کو پتہ چلا کہ اس پوری پر عرض کے اوپر بسنے والے انسان، ان کی ذمہ داری میرے اوپر ڈالی گئی ہے، یہ بہت بڑا قول ثقیل ہے، بہت بڑا مشن ہے۔ اس مشن کے کچھ نفسیاتی جو اثرات ہوتے ہیں، ظاہر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ سے ان کے اوسان خطا تھے اور وہ ایک تشویش کی کیفیت میں تھی، اور اس حالت میں جب وہ آئے گھر میں انہوں نے چادر اوڑھا اور تھوڑی سی لیٹے، پھر اس کے بعد جب ان کے اوسان بحال ہوئے اور پھر اہلیہ محترمہ نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح واقعہ پیش آیا، اور پھر ساتھ یہ بھی بتایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ ان الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ اہلیہ نے جو ان کا جواب دیا ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور وہ حدیث کی تمام کتابوں کے اندر محفوظ ہے، اور ابتدا میں جو پہلا باب ہوتا ہے حدیث کی کتابوں کا اس میں یہ حدیث آتا ہے۔ اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، مصیبت زدہ کی امداد کرتے ہیں، غریب لوگوں کے اوپر اپنی کمائی خرچ کرتے ہیں، دسترخوان کھلا رکھتے ہیں، لوگوں کا اکرام کرتے ہیں، مہمان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، اور حق کے راستے میں جو لوگ تکلیف میں ہوتی ہیں ان کی ڈھارس بند آتے ہیں۔ اتنے بہترین سماجی اوصاف کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ پہلا رول جو پیغمبر کو ہمت دی یہ خاتون تھی، ایمان بھی لائی، تصدیق بھی کی، اور ساتھ ساتھ ہمت بھی بندائی کہ یہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ اتنے بہترین سماجی اوصاف رکھنے والی شخصیت ہیں، ان سماجی اوصاف کے ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر آپ دیکھ لیں پہلی مومنہ بھی وہ تھی، ان کے کردار کو آپ دیکھ لیں، ان کے کردار کے تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ اپنا سارا کاروبار اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خرچ کر لیا۔ یہ جو قرآن پاک میں آئے ہیں وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، ہم نے آپ کو محروم پایا پھر آپ کو غنی کر دیا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے ای بمال حدیجہ، حدیجہ کے مال سے یہ ہوا، حدیجہ کے مال سے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غربت کو ختم کر کے آپ کو محتاجی سے نکال دیا، خرچ مال پورا خرچ کر دیا۔ پھر دوسرا کام یہ کیا کہ اس پورے پروسیس میں جو دین کا تھا تقریباً 12 سال یہ آپ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر قسم کے امتحان اور آزمائش میں رہی، اور ایسے رہی کہ شاہ ابی طالب نے جب سوشل بائیکاٹ کیا، ایک چھوٹی سی گاڑی میں ان تمام مسلمانوں کو قید کر دیا، ان کے ساتھ سماجی بائیکاٹ کر لیا، کوئی لینا دینا ان کے ساتھ، کوئی غم خوشی ان کے ساتھ، کوئی گفت شنید ان کے ساتھ نہیں ہوتی۔ 3 سال اتنی شدید بھوک تھی کہ بچے روتے تھے اور ان کے رونے کی آواز آبادی کے اندر آتی تھی۔ چمڑے کو لوگ گرم کر لیتے تھے، اسے گرم پانی کے اوپر نرم کر لیتے، پھر اس کو چبا لیتے تھے، پتے کاٹے تھے۔ اس حالت میں بھی 3 سال حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 60 سال کی عمر میں، بڑھاپے کا عمر تھا، اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ رہی۔ یہ رول ہے، یہ خواتین کا رول ہے۔ اس رول کو بیان نہیں کیا جاتا، اس رول کو موضوع بحث نہیں بنایا جاتا، اس رول کو سامنے نہیں لایا جاتا، جو کہ بہت اہم ہے اور بدقسمتی سے چھپی ہوئی ہے۔ پھر دوسری چیز جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا رول دوسرے انداز سے۔ وہ رول کیا ہے؟ حضرت عائشہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ان چند خواتین میں سے تھی جو اس زمانے میں لکھنا پڑھنا جانتی تھی، اور حضرات صاحب کرام کہتے ہیں کہ طب، شاعری، علم الانساب نسب نامے، اور قرآن اور حدیث اور حلال و حرام کے علم میں ہم نے اپنے زمانے میں اس سے بڑھ کر عالمہ نہیں پایا۔ اب ذرا ان کی یہ دیکھیں جو ان کی دلچسپیوں کی جو اسپیکٹرم تھا، نسب نامے، شعر و شاعری، طب، حلال و حرام، قرآن و حدیث، اس میں ہمارے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی عالمہ نہیں تھا۔ اور 200 صحابہ ان کے شاگرد ہیں، جس میں کبار صحابہ، بڑے اونچے مرتبے کے صحابہ
عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، عمر بن العاص، اس طرح کے بڑے لوگ، اور فتویٰ دیتی تھی، خلفائے راشدین کے زمانے میں فتویٰ دیتی تھی. یہ رول ہے. 2210 احادیث ان سے روایت ہے، اور اگر ان کے حدیث کو منہا کیا جائے حدیث کے ذخیرے سے تو ایسی بنیادی تعلیمات مسلمانوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائے گی کہ جو صرف حضرت عائشہ کے ذریعے سے امت کو ملی اور کوئی ذریعہ اس کا نہیں. یہ رول ہے. یہ رول آپ کو، یعنی یہ پورا اسپیکٹرم ہے اس رول کا. اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے، اس کو موضوع بحث بنانے کی ضرورت ہے، اور اس رول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے رول کا تعین اس جدوجہد کے اندر کرنا، یہ میں سمجھتا ہوں مسلمان خاتون کی یہ ذمہ داری ہے.